ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی دل سے وہ اقرار کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کلمہ اخلاص سے پڑھا ہوا ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کاموں سے وہ اس کو روک دے گا، یعنی جب کوئی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا تو پھر وہ حرام کاموں سے رک جائے گا۔ حرام کام کون کون سے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد دیکھو سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے، سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام اعمال ہمارے تبھی قبول ہوں گے جب ہمارے پاس ایمان ہوگا۔ ہماری نماز، ہمارا قرآن، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ خیرات، ہمارے روزے، جو بھی اعمال، اچھے اخلاق، میٹھے بول جو بھی ہوں گے، جو بھی نیک کام ہم کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تبھی قبول ہوں گے جب ہمارے پاس ایمان ہوگا، ہمارے پاس اخلاص ہوگا، تب جا کر ہمیں اس کا فائدہ آخرت میں نظر آئے گا۔ ایمان کہتے ہیں یقین کرنے کو، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ مخلوق سے امیدیں ہم نہیں لگا سکتے، ہمیں صرف اور صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے اللہ پر یقین کرنا ہے۔ نہ ہی اللہ کے برابر کوئی مخلوق ہے اور نہ ہی اللہ کے اوپر، ساری مخلوق اللہ کے نیچے، ساری کائنات مخلوق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور سب کچھ کرنے والی، نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ ہمیں یقین بنانا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کے طریقے پر آئے گا وہی کامیاب ہوگا، یعنی اگر ہماری زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، اسلام اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے ضروری، سب سے خاص عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی 50 آیتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک جگہ پر اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کرے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر اور مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے دوست صرف اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ مومن بندے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارے دوست وہ ہرگز نہیں ہو سکتے جو نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں وہ ہمارا حق کیسے ادا کریں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا، جو پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہی کا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کو دین سے ایسا تعلق ہے جیسے سر کو تمام بدن سے تعلق ہے، کہ اگر سر ہی نہ ہو تو پھر تمام بدن مردہ ہے، بے جان ہے۔ تو نماز بھی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے، اگر نماز نہ ہو تو پھر دین بیکار ہے۔ وہ اسلام ہی کیا جس میں نماز ہی نہ ہو۔
جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ اللہ جب ہمیں پکارے اور اس کی پکار پر ہم سجدہ نہ کریں، نماز کے لیے نہ کھڑے ہوں، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جو سب سے خاص عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے لیے ہمارے قدم نہیں بڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ گار دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ دوزخ میں کیوں ڈالے گئے تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے نماز بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آخر دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب دیکھو انسان وہاں پر جائے گا نا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ پچھتائے گا اور پریشان ہوگا۔ وہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے منہ کے بل سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن وہ بھی اس عمل کو کم سمجھے گا۔ تو اس لیے نماز بہت ضروری ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک ہوتی ہے۔ تو سوچئے اگر ہمارے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا یا ہم نماز نہیں پڑھتے تو گھر میں برکت کیسے رہے گی؟ ہم کتنا بھی کما لیں وہ برکت گھر میں رہے گی نہیں۔ اور نماز کو اول وقت پر ادا کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ تو نماز کو ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب دیکھو انسان نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، پھر نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، ایک لذت ملتی ہے اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں، رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف ہوں، اور سجدے میں ناک پر، اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہوں۔ تو یہ چند جو ہے نماز پڑھنے کی خصوصیت ہیں، فضیلتیں ہیں، اور ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ گفٹ عطا کیا، یہ تحفہ عطا کیا۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ نماز کو اس کے وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے۔